ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے، مگر فرقہ پرستی کا پیغام لے کر موذی آگے بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیے ٹی ویوں پر جو آ رہا ہے، ٹی ویوں پر جو آ رہا ہے، سنو، ٹی ویوں پر جو آ رہا ہے کہ بی جے پی کو 220 230، یہ تمام کے تمام اوپینین پول کرنے والے یہ مودی کے چمچے ہیں، یہ مودی کے غلام ہیں، یہ مودی کے پیسے کھانے والے ہیں، ان کو حرام کھا کھا کے موٹے ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اوپینین پول کی کمپنی ہے سی اوٹر، ایک چینل کو ایک بتا رہے، ایک چینل کو ایک رپورٹ دے رہے، اسٹنگ آپریشن ہوا تو انہوں خود بول رہے، ایک اوپینین پول کی کمپنی بول رہی کہ جو ہم کو بڑھ کے پیسے دیا ہم توڑ موڑ کے پیش کر دیتے، توڑ موڑ کے پیش کر دیتے کہ انہوں 220، ارے 220 نہیں تو 420 بھی لکھ لے، کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اوپینین پول یہ کیا ہوگا اس جمہوریت کا، کیا ہوگا ہماری جمہوریت کا؟ اور اخبار والے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، ہندوستان کا اخبار کا ہر ایڈیٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں لکھ دیا تو ایسا لکھ دیا کہ نعوذ باللہ فرمان الہی ہے، میں لکھا تو سب پورا آ گیا۔ نہیں، اخبار کے ایڈیٹر والوں، تم جو لکھ لو، جو لکھنا ہے لکھو، عوام جمہوریت میں بادشاہ ہے، عوام جس کا ساتھ دے گی وہ حکومت بنائے گا۔ آج مودی کی تعریف میں موذی کے تعلق سے باجا بج رہا ہے۔ کل ہندوستان کے انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس میں اشتہار چھپا، بڑے بڑے مسلم لوگوں کے نام اس میں کہ نہیں موذی کو بھول جاؤ، گجرات کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ارے ہم کو بولنے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، ارے ظفر سریش والا، شاہد صدیقی، اگر تمہاری بہن کو روڈ پر لا کر ننگا کر کے مارا جاتا تو کیا تم اس کو معاف کرتے؟ اگر تمہارے بھائی کے جسم میں 3 گولیاں داغ دی جاتی تو کیا تم خاموش بیٹھتے؟ کیا سہراب الدین کچھ بھی تھا ہوگا، کیا ہمارا بھائی نہیں تھا؟ کیا احسان جعفری ہمارا رشتہ دار نہیں تھا ہوگا؟ مگر جو رشتہ اللہ نے قائم کیا کلمے کا رشتہ، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بلڈنگ کے اوپر زکیہ جعفری کھڑی ہوئی ہے اور اس روڈ کے اوپر دیکھ رہی ہے ایک عورت کہ میرے شوہر کی گردن مارتے ہیں، اس کے سر کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ جا کر تم زکیہ جعفری سے بولو کہ معاف کر دو قاتلوں کو، کیا زکیہ جعفری معاف کرے گی؟ نہیں معاف کرے گی، کیونکہ تمہاری ماں اور بہنوں سے وہ حرکت نہیں کی گئی جو ہماری ماں اور بہنوں سے کی گئی۔ تم اگر مودی کو معافی کرنے کی بات کر رہے ہو تو تم کلمے کے رشتے کو بھلا دے رہے ہو، تم انسانیت کو بھلا دے رہے ہو۔ آج 12 سال ہو چکے ہیں گجرات کا فساد ہو کر، 12 سال ہو چکے ہیں، مگر جس کے زیر قیادت، جس کے زیر سرپرستی گجرات کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال کیا گیا، آج وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہماری جمہوریت کے لیے کہ کیا بی جے پی کو کوئی نہیں ملا؟ ایسا شخص ملا جس نے ہم پر ظلم کیا۔ اور راجناتھ سنگھ بولتے ضرورت پڑی تو میں معافی مانگ لوں گا۔ کس کی معافی مانگیں گے آپ؟ کس کی معافی مانگیں گے آپ؟ شہادت بابری مسجد، وہ بابری مسجد کا ایک ایک اینٹ، ایک ایک چیز پکار کر کہہ رہے ہندوستان کے غیور مسلمانوں سے کہ کیا تم معاف کرو گے اللہ کے گھر کو شہید کرنے والوں کو؟ راجناتھ سنگھ تم ہم سے بول رہے ہیں ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ 6 دسمبر ہم کو یاد ہے راجناتھ سنگھ، تم نے بابری مسجد کو نہیں گرایا، تم نے بابری مسجد کو شہید نہیں کیا، تم نے ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا، تم نے ہندوستان کا نقصان کیا۔ مہاتما گاندھی کے قتل سے زیادہ سیاہ دن شہادت بابری مسجد کا دن ہے۔ آج بابری مسجد کو شہید کرنے والے بول رہے ہیں ہم سے کہ ہم معافی چاہنا ہے تو معاف کر دو ہم کو، ہم معافی چاہیں گے؟ نہیں، اللہ کے گھر کو جو لوگ شہید کرتے ہیں اور اس پر خوشیاں منائے تھے، یہی مرلی منوہر جوشی، ان کی ضعیفی میں اما بھارتی ان کے گود میں گر گئی، جا کے لپٹ کے ان کو مٹھائی کھلا دی، پورے خوشیاں منا رہے۔ اڈوانی ایسا ہاتھ مسل کے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا مسجد کے مینار گر رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے۔
مسجد تو تم نے زمین دوز کر دیا، تم سب لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. کیا راجناتھ سنگھ کیا ہم بھول جائیں؟ اور راجناتھ سنگھ تم مجھے بتاؤ، تمہاری شناخت آر ایس ایس سے، تمہاری آر ایس ایس کی کتابوں میں اگر ایک ایک بات کو لکھ دوں گا تو تمہارے کان تم انگلیاں رکھ لو گے. وی دا نیشن میں کیا لکھا گولوال کرنے؟ وی دا نیشن میں گولوال کرنے کیا لکھا مسلمانوں کے بارے میں؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ بی جے پی کے ویب سائٹ آؤ، جا کر دیکھو پنڈت دین دیال اپادھیائے کی جو تھیوری لکھی ہوئی ہے انٹیگرل ہیومنزم، کیا لکھا پنڈت دین دیال اپادھیائے نے کہ مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے. راجناتھ سنگھ یہ دین دیال اپادھیائے لکھ رہا ہے، تمہاری ویب سائٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے، گجرات کی ویب سائٹ پر بی جے پی کا لکھا ہوا ہے، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. کیا زکیہ جعفری کو جا کر تم کہہ سکو گے؟ کیا تم کوثر بی سے کہہ سکو گے؟ کیا عشرت جہاں سے کہہ سکو گے؟ عشرت جہاں کیا تھی؟ کیا عشرت جہاں کو ٹیررسٹ تھی؟ عشرت جہاں کو تم گولی مار کر اس کی جسم میں گولیاں مار کر اس کی لاش کو روڈ پہ پھینک دیے؟ کس کس سے معافی چاہو گے؟ یہ ڈھونگ رچا رہی ہے آر ایس ایس. آر ایس ایس یہ چاہتی ہے کہ مسلمان متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال نہ کریں. آر ایس ایس خرید رہی ہے دلی میں بڑے بڑے بکنے والوں کو خرید رہی ہے. ان کے چہرے دکھنے میں بہت اچھے نظر آتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ میر جعفر اور میر صادق سے بدترین لوگ ہیں.